آج میں ڈاکٹر طارق قمر صاحب کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر آ رہا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت منظر نگاری ہے، بڑے خوبصورت پیکر تراشی ہے اس میں کہ دھند چھٹی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں، اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم، آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، اور ہر لفظ منور سے نکلتے ہوئے تم، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے، مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم، اپنے گمنام اندھیروں میں سمٹتا ہوا میں، چاہنے والوں کے لشکر سے نکلتے ہوئے تم، کیسی وحشت ہے سمجھ میں نہیں آتا طارق، کبھی دیوار کبھی در سے نکلتے ہوئے تم، دھند چھٹی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم۔ ایک منظر ہے جس پہ جو دھند میں لپٹا ہوا منظر ہے، وہ دھند چھٹی جا رہی ہے، منظر صاف ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نکل کر کے آ رہے ہیں، اس منظر میں تم نکل کر آ رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک تصور ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تصور ہے کہ صنم اس کا محبوب جو ہے وہ دھند چھٹی ہوئی منظر سے نکلتا ہے، وہ اسے اپنا محبوب نظر آ رہا ہے۔ تو دھند چھٹی ہوئی منظر سے نکلتے ہوئے تم، نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم۔ کوئی سنگ تراش پتھر تراش رہا ہے، صنم تراش رہا ہے، اس سے جو نقش ابھر رہا ہے، اس سے جو بت کا نقشہ جو ابھر رہا ہے، وہ دراصل مجھے تمہارا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پتھر کو جیسے جیسے ابھارا جیسے نقش ابھارا جا رہا ہے، ویسے ویسے تمہارا نقش جو ہے وہ پتھر میں ابھرتا آ رہا ہے۔ یہ سنگ تراش کا یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم، پتھر سے دراصل تمہارا چہرہ نکل رہا ہے، جبکہ سنگ تراش کچھ اور تراش رہا ہے۔ نقش ابھرتے ہوئے پتھر سے نکلتے ہوئے تم، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھتا ہوا میں تمہیں اپنے تقدیر کی لکیروں میں ڈھونڈ رہا ہوں، اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے مقدر سے تم جو ہے وہ دن بدن دور ہوتے جا رہے ہو، میرے مقدر میں تم نہیں ہو، تم نہیں ملنے والے ہو۔ تو میں الجھ رہا ہوں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے کہ میں ان لکیروں کا کیا کروں کہ تم میری تقدیر میں لکھ دی جاؤ۔ تو اور پھر میرے مقدر، میں تو ادھر الجھا ہوا ہوں، اور ہو یہ رہا کہ اور پھر میرے مقدر سے نکلتے ہوئے تم، آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، جیسے قرآن کی آیتیں اترتی تھی نا، ویسے ہی اب دل پہ میرے عشق کی جو ہے وہ آیت اتر رہی ہے۔ آیت عشق اترتی ہوئی دل پر میرے، اور ہر لفظ منور سے نکلتے ہوئے تم، اور ان آیات کے ہر لفظ سے جو بھی نور سے بھرا ہوا لفظ ہے، اور اس سے نکلتے ہوئے تمہارا چہرہ، تمہارا شبیہ، تمہارا پیکر مجھے نظر آ رہا ہے، اور ہر لفظ منور سے نکلتے ہوئے تم، ورنہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے۔ جب کوئی دور کا سفر کرتا ہے، بہت دنوں کے لیے جب سفر پہ نکلتا ہے، تو بار بار وہ مڑ کے اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے، تو اسے منع کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ گھر بھی چلا آئے گا پیچھے پیچھے۔ تم دیکھو گے کہ یہ گھر بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے گا، مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم۔ سفر پہ نکل گئے تو نکل گئے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہو گے گھر کو، تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ گھر کے سارے لوگ یہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے آئے ہیں۔ مڑ کے مت دیکھنا اب گھر سے نکلتے ہوئے تم، اپنے گمنام اندھیروں میں سمٹتا ہوا میں تو گمنام اندھیرے میں جی رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا مجھے میرے بارے میں، اور چاہنے والوں کے لشکر سے نکلتے ہوئے تم، اور جب تم نکلتے ہو تو تمہارے ساتھ تمہارے چاہنے والوں کے لشکر پوری فوج نکلتی ہے۔ تو کہاں تمہاری یہ شہرت کہ بھائی تمہارے ساتھ ایک لشکر چلتا ہے، اور میں ایک گمنام اندھیرے میں جینے والا شخص ہوں۔ ظاہر ہے دونوں کا کوئی میل نہیں ہے۔ اپنے گمنام اندھیروں میں سمٹتا ہوا میں، چاہنے والوں کے لشکر سے نکلتے ہوئے تم، کیسی وحشت ہے سمجھ میں نہیں آتا طارق، عجیب وحشت مجھ پہ طاری ہو گیا ہے کہ کبھی دیوار کبھی در سے نکلتے ہوئے تم۔ میں جہاں سے بھی گزرتا ہوں تو کبھی کبھی لگتا ہے دیوار سے، جو دیواریں ہیں اس گلی میں، اس شہر میں، تو تمام دیواروں سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ تم نکل کر آ رہے ہو، اور جتنے بھی در، جتنے بھی دروازے مجھے نظر آتے ہیں، اس میں سے لگ رہا ہے جیسے تم نکل کر آ رہے ہو۔ عجیب وحشت مجھ پہ طاری ہو گئی، کیسی وحشت ہے سمجھ میں نہیں آتا طارق، کبھی دیوار کبھی در سے نکلتے ہوئے تم۔ ڈاکٹر طارق قمر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔